تحریک رجوع القرآن، اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہیے۔ اس ساری گفتگو کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ پوری قوت کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی سطح پر قرآن کی طرف رجوع کی ایک زبردست تحریک چلنی چاہیے، جس میں لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آؤ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ، اس کا علم حاصل کرو اور عام کرو۔ اب سن 2000 شروع ہو چکا ہے اور میں 1965 میں دوبارہ لاہور منتقل ہوا تھا، یعنی اس تحریک کو شروع ہوئے 35 برس گزر چکے ہیں۔ 67 سے اس ہمن آباد سے دعوت رجوع القرآن کا آغاز ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ شادم از زندگی خیش کے کارے کردم، بڑا اطمینان اور سکون ہے کہ زندگی اسی کام میں لگی ہے، اپنی بہتر صلاحیت، بیشتر وقت، بہتر توانائیاں صرف اسی کام میں صرف کی ہیں کہ قرآن پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ، سمجھو، سمجھاؤ۔ اور اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ جس کا کچھ نقشہ سورۃ الفتح کے آخر میں کھینچا گیا ہے، کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، جیسے ایک کسان نے کھیتی لگائی، ہل چلایا، بیج ڈالا، پانی دیا، اور یہ کہ باران رحمت آ گئی تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ بیج پھوٹ رہے ہیں اور پتیاں نکل رہی ہیں، پھر اس نے اپنا پٹھا اٹھایا، پھر ذرا اس کو گدرا کیا، پھر وہ کھیتی اپنی نال پر کھڑی ہو گئی۔ یوجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، اس کاشتکار کو وہ منظر بہت بھلا اور بہت اچھا لگتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ میری محنت برابر ہو رہی ہے۔ یہی معاملہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ 23 برس کی دن رات کی محنت شاقہ میں ایسے ایسے مرحلے آئے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انتقال کے وصال سے چند دن پہلے، جس وقت آپ مرد وفات کی کیفیت میں تھے اور جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تھے، اس حالت میں آپ کو بہت شدید تکلیف رہی ہے، سر میں درد بہت شدید تھا۔ جس وقت ذرا سا افاقہ ہوا تو حجرے کے دروازے کا پردہ اٹھا کر دیکھا تو مسجد میں نماز ہو رہی تھی، حضرت ابوبکر امامت کرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ سوچ کر تبسم آیا کہ یہ میری کھیتی ہے جو میں نے لگائی ہے، آج یہ فصل میری نگاہوں کے سامنے ہے، اور پھر اس کے بعد پردہ ڈال دیا۔ اس تمہید کا مقصد یہ بتانا ہے کہ میں نے 35 برس پہلے جس کام کا آغاز کیا تھا، آج میں اس کھیتی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پروان چڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں کی 100 سے کم تعداد ہوگی جو اس قرآنی فکر کو درس و تدریس کے ذریعے عام کر رہے ہیں، اور یہ نوجوان بھی اب ادھیڑ عمر میں پہنچ رہے ہیں۔ یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں۔ میرے 2 بیٹے اب 40 کی دہائی میں ہیں، اور میرے ساتھی نوجوان جو میرے ساتھ میرے درس میں شریک ہوتے تھے وہ 50s کے آس پاس آ رہے ہیں۔ اتنے لوگ ہیں کہ جو اس کام میں لگے ہوئے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، سمجھنا، سمجھانا ہو رہا ہے۔ میرے پردادا حافظ نور اللہ صاحب کی سن 1857 میں انگریزوں نے جائیداد ضبط کر لی تھی، چنانچہ وہ اپنے آبائی علاقے مظفر نگر یوپی کو چھوڑ کر مشرقی پنجاب کے قصبہ حصار میں منتقل ہو گئے۔ بعد ازاں 2 نسلیں تو ہماری ایسی گزری ہیں کہ جن میں کوئی قابل ذکر دینی کام نظر نہیں آتا، اور مسائل روزگار ہی اتنے گمبھیر تھے کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا والا معاملہ رہا۔ لیکن پھر اللہ کا شکر ہے اس کے بعد 3ری نسل سے یہ کام شروع ہوا۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے 2 بیٹے حافظ ہیں، میرے 3 چھوٹے بھائی ہیں، اور تینوں کا ایک ایک بیٹا حافظ ہے۔ خاص طور پر میں یہاں برادر اقتدار احمد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، کا تذکرہ ضرور کرنا چاہوں گا۔ ان کے پاس میں خود یہ فرمائش لے کر گیا تھا کہ تم اپنا ایک بیٹا میرے حوالے کر دو جو قرآن اکیڈمی میں 1 سالہ کورس کرے اور پھر اس کام میں لگے۔ انہوں نے اپنے منجلے بیٹے حمید احمد کو اس کام کے لیے وقف کر دیا، لیکن وہ سعادت مند بچہ جلد ہی ایک حادثے میں انتقال کر گیا۔ اب میرے اندر اس بات کی ہمت نہیں تھی کہ میں ان سے کسی دوسرے بیٹے کا مطالبہ کرتا، کیونکہ کاروبار کے تقاضے بھی ہوتے ہیں، لیکن میری کسی توقع یا مطالبے کے بغیر فوری طور پر اقتدار احمد مرحوم نے کہا کہ میرے چھوٹے بیٹے رشید ارشد کو اس کام میں لگا لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی حسن نیت کا نتیجہ نکلا ہے کہ اس بچے نے اس چھوٹی سی عمر میں یہاں دورہ ترجمہ قرآن مکمل کیا ہے۔ یہ حافظ بھی ہے بحمداللہ۔ میرے 3 بیٹے بھی دورہ ترجمہ قرآن کر چکے ہیں۔ عزیزم عاقف اللہ کے فضل و کرم سے
4-5 مرتبہ یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں۔ ابھی امریکہ کے کلب شکاگو سے دورہ ترجمہ قرآن کی کر کے آ رہے ہیں۔ میرے ایک اور شاگرد اس وقت نیو یارک میں دورہ ترجمہ قرآن کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اسی طرح پورے پاکستان کے اندر بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کا کوئی خاص انعام ہو تو اس کا تذکرہ بھی کیا کریں اور شکر کیا کریں۔ بحمداللہ میرے 2 بیٹے، 2 پوتے اور 5.5 نواسے حافظ ہیں۔ ایک نے چونکہ 15 پارے کی ہیں اس لیے 5.5 کہا۔ یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور اللہ کے فضل و احسان کا مظہر ہے۔ 1947 کی بات ہے، اگست یا ستمبر کا مہینہ تھا۔ ہم حصار میں محصور تھے۔ ہندو باہر سے آ کر پے بپے حملے کرتے رہتے تھے۔ ان سے دفاع کے لیے ہم نے مورچے لگا لیے تھے۔ بھائی جان نے اس وقت BSc انجینئرنگ اور میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ چنانچہ یہ فارغ وقت ہم ایک مسجد میں بیٹھ کر مولانا مودودی کا رسالہ ترجمہ القرآن، جس میں سورہ یوسف کی تفسیر چھپ رہی تھی، بڑے غور سے پڑھ رہے تھے۔ قرآن کا ذوق میرے اندر وہیں سے شروع ہوا۔ شوق پہلے بھی تھا، بلکہ یہ تو اس وقت تھا جب میں 5ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس وقت علامہ اقبال کا ایک شعر میرے ذہن میں چپک کر رہ گیا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس وقت میری عمر 10-11 برس ہوگی، لیکن قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب ہم دونوں مل کر جوائنٹ سٹڈی کرتے تھے۔ پھر قرآن کی عظمت منکشف ہوئی، اس سے ایک دلچسپی اور لذت پیدا ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس درجہ مناسبت عطا کی کہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر میری زندگی تو اسی کام میں لگ گئی۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے عاشق قرآن تو بہت دیکھے ہیں، لیکن فنا فی القرآن ڈاکٹر اسرار کے سوا کوئی نہیں دیکھا۔ حالانکہ وہ مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریب رہے۔ جس زمانے میں حمایت اسلام ایک تبلیغی کالج ہوتا تھا، اس وقت وہ اس کے پرنسپل تھے، اور اس کے منتظم مولانا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ ان کا ان سے بہت قریبی ربط تھا۔ بہرحال دعوت رجوع القرآن کے حوالے سے میں آپ کو جو خوشخبری دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جگہ جہاں آپ اس وقت بیٹھے ہیں، اب یہ بھی جامع القرآن کی شکل اختیار کرے گی، یعنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا، استدار الزمانوں کا حیاتی ہی یوم خلق السماواتی یوم خلق اللہ السماواتی والارض۔ قریش نے کیلنڈر میں اونچ نیچ کر دی تھی، انہوں نے اشہر حرم آگے پیچھے کر دیے تھے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر صحیح تقویم کے مطابق حج ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے نسیک کا قاعدہ منسوخ ہوا، آج وقت کی تقویم وہیں آ گئی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا۔ تو یوں سمجھیے کہ 1966 میں 1966 جو تحریک قرآنی میرے پھوپھی زاد بھائی شیخ نصیر احمد مرحوم کے مکان پر، مکان 211 سے اور پھر مسجد خضرہ سمن آباد سے درس قرآن کی صورت میں شروع ہوئی تھی، اور پھر 10 برس تک دعوت رجوع القرآن کا جو ڈنکا بجا ہے وہ اسی عرض سمن آباد میں تھا۔ پورے شہر سے کھنچ کر لوگ آیا کرتے تھے، اور اب یہ کہ منظور حسن صاحب جو اس مکان کے مالک تھے، ان کی خواہش تھی کہ یہ جگہ قرآن مجید کی دعوت کا مرکز بنے۔ میں اس بات کا اعلان کر رہا ہوں کہ قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن کی طرز پر یہاں بھی انشاءاللہ تعالی ایک چھوٹی سی جامع قرآن تعمیر ہوگی، اور اسے ذرا چھوٹے پیمانے پر ایک مرکز کی حیثیت حاصل ہوگی۔ اب آپ اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور کمر کس لیں۔ عربی کلاسز شروع ہوں تو محنت و توجہ کے ساتھ عربی پڑھنے میں لگ جائیے۔ کوئی اور اجتماعات ہوں تو ان کے اندر پوری پابندی کے ساتھ شرکت کیجیے۔ تعمیر ہو تو اس میں دل کھول کر چندہ دیجیے، اور پورے زور و شور کے ساتھ اس کی تعمیر میں حصہ لیجیے تاکہ یہ جلد از جلد مکمل ہو سکے۔ یہاں ایک مسجد بھی بنے گی۔ ابھی تک مختلف مسجدیں مختلف مسلکوں کے نام پر پہچانی جاتی ہیں، کوئی دیوبندی مسلک کی مسجد ہے تو کوئی بریلوی مسلک کی، اسی طرح اہل حدیث اور شیعہ مسالک کی مساجد ہیں، لیکن یہ مسجد اسلام اور قرآن مجید یعنی جامع القرآن ہوگی، اور اس کے ساتھ کسی فرقہ واریت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی وہ مرکز یہاں بنے گا۔